السلام علیکم۔ میں ہوں اختر رضا ایڈوکیٹ۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک مومن کی مثال یہ ہوگی کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ہمیشہ سچ بولے۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ یہ سوال کیا تھا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ ہی مجھے بتائیں کہ اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے کون کون سے چیلنجز درکار ہوں گے، کون سے چیلنجز، کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں سچ بولوں گا تو سب سے پہلے تو میرے اپنے بڑے قریبی تعلق دار، رشتہ دار، جو مجھ سے ہر طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہوں گے، وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ وہ کہیں گے جی آپ جو بات آتی ہے منہ میں وہ آپ کہہ دیتے ہیں، آپ کوئی بات چھپاتے ہی نہیں ہیں، ہماری عزت کا خیال ہی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں صرف سچ بولنے کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور مختلف لوگوں کا آپ سے مختلف ایٹیچیوڈ ہوتا ہے صرف سچ بولنے کی وجہ سے۔ یعنی کہ آپ بے شک بزدل کیوں نہ ہوں، لیکن جب آپ سچ بولیں گے تو سچ آپ کو ایک ایسی توانائی اور طاقت دے گا کہ آپ خود بخود بہادر ہو جائیں گے۔ ایک سچا انسان جہاں اکیلا کھڑا ہو اور اس کے سامنے جھوٹے لوگ قطار اندر قطار کھڑے ہوں اور بہت بڑے ہجوم کی شکل میں کھڑے ہوں، تو آپ نے ان دونوں کے چہروں کو دیکھنا ہے کہ جو سچا اور ٹروتھ فل پرسن ہوگا نا، اس کے چہرے پر جو نور نظر آئے گا آپ کو، جو سچائی کی طاقت اس کے جسم سے عیاں ہوگی، ایک مطمئن چہرہ جو آپ کو نظر آئے گا، وہ اس جھوٹے اور خائن ٹولے سے کہیں زیادہ باروب نظر آئے گا آپ کو۔ یہ ہے سچ کی طاقت۔ یعنی ایک بزدل مومن بھی سچ بول کر بہت دلیر ہو جاتا ہے۔ میں کل سے اس وقت سے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونی تھی 10 بجے سے، بار روم میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ گیا، ایک دلچسپی تھی سیاست میں، تو دیکھتا رہا ساری صورتحال۔ آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ یہ ٹولہ جو ہے، جو اس وقت مسلط کیا جا رہا ہے، یہ ٹولہ اور اس کے حواری دوسرے جتنے بھی لوگ آ رہے تھے، سہما ہوا تھا ٹولہ سارا۔ سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے، خاموش تھے، بالکل سہمے ہوئے۔ انہیں ایک ایسا انہونا، اندیکھا ڈر ان کے چہروں پر تھا، ان کی باڈی لینگویج جیسے انہوں نے مشکل سے کنٹرول کی ہوئی تھی، اور ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یار کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یقین جانیں، جب تک عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہو گئی اور جب تک سپیکر نے استعفیٰ نہیں دے دیا اور ان کا اپنا بندہ سپیکر کی کرسی پر بیٹھ کے گنتی کرا کے گنتی پوری نہیں کر لی، اس وقت تک تو ان کے چہروں سے مسکراہٹ کا نام ہی نہیں تھا۔ یہ لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب ان کو کون سا ڈر تھا؟
इनको पता है कि ये झूठ होता है ना, ये इंसान को बेशुमार दलीलें देता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो, अपने बयानियाँ समझाता है। ये झूठ बड़े रंग दिखाता है, लेकिन आपको पता है कि झूठ जितना भी तेज़ हो, ये सच से हार जाता है। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज़्ज़त से गए। इमरान खान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया जिस तरह उसने कहा था, हालांकि उसको कहा गया कि इस्तीफ़ा दे दो, लेकिन उसने कहा वो इस्तीफ़ा नहीं देगा, लिहाजा उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन ये सहमा हुआ टोला आज भी गैर मुतमिन है। आज जब इमरान खान की कॉल पर सब पाकिस्तानी सड़कों पर हैं, तो इनको अब समझ आ गई होगी कि इनका जो अंदर का डर था, जो इनको डरा रहा था, वो अब जहर हो गया होगा कि हमने हमने एक भीड़ों के जो होता है भीड़ों की साइड पे हाथ दे दिया है, और हमने गलत शायद फैसला कर लिया हो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इमरान खान एक सच्चा और खरा और नाडर सियासतदान है। ये चीज़, ये इमरान खान का करैक्टर है जो उसको इन सब को डराता है। आज के बाद आज के बाद मेरे ख्याल में ये जो उनका डर अंदर ही अंदर था, इनकी शक्लों पर आना शुरू हो जाएगा। अब ये खौफ इनको और इनकी नींदों को हराम कर देगा। आप देख लीजिएगा, इस मुल्क को मुल्क को अल्लाह ताला ने किसी के ज़रिए हिफाजत में लेना है, और ये इमरान खान से अल्लाह ताला ने काम लेना है। अब ये खौफ इनसे बहुत सी गलतियां भी करवाएगा, वो भी आप देखेंगे कि इस खौफ के अंदर ये बहुत बड़े बलंडर करेंगे, और ये बलंडर इमरान खान को फिर इक़्तिदार में लेके आएंगे। और ये अवाम की ताकत और उसका सैलाब आप देख लीजिएगा, इमरान खान को सुरखरू करेगा, बल्कि पाकिस्तान को सुरखरू करेगा, और पाकिस्तान के दुश्मनों को ये निस्त नाबूद करेगा। इनको रोने पर मजबूर करेगा, इनको सरेंडर करने पर मजबूर करेगा। इंशाअल्लाह ये जो सहमे हुए लोग हैं, इनका डर इनको सुकून नहीं लेने देगा। क्यों? कि ये झूठे लोग हैं, ये खैन लोग हैं, ये लूट मार करने वाले डाकू हैं। इन्होंने मुल्क को लूटा है, इन्होंने जायदादें बनाई हैं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और ये आज फिर आलमी साजिशों का हिस्सा बनकर अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हैं। लेकिन अमेरिका खुदा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अमेरिका जब भी कहीं गया है, इसने हमेशा शिकस्त खाई है, और आप देखेंगे कि अगर इमरान खान डट गया है तो इस मुल्क से अमेरिका शिकस्त खा के दौड़ेगा, और ये उसके जो चेले हैं, ये भी उसके साथ जाएंगे। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।